بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، چوتھا پارہ لن تنالوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ چوتھے پارے کی ابتدا سورہ آل عمران کی آیت 92 سے سورۃ النساء کی آیت 23 پر انتہا ہو رہی ہے۔ اس پارہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصہ ابتدائے سورۃ النساء۔ ابتدائے پارہ میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کیونکہ مطلوب تک پہنچنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ہی قربان کرنا پڑتا ہے۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت امیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا سب سے محبوب مال بے رحا کا باغ تھا جو مسجد نبوی شریف کے قریب واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ میں تشریف فرما ہوتے، اور بے رحا یہ ایک بڑا مشہور کنواں ہے، مدینہ منورہ کا کنواں تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کا شیریں پانی آپ نوش فرماتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ مال بے رحا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان آیات کے بعد صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا ہے۔ پھر امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بھی بیان کر دی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ہمیشہ کی دشمنی اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پارہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا بھی ذکر خیر ہے، اور یہ وہ غزوہ مبارک ہے جسے تمام غزوات کا سرتاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی اور فتح و نصرت کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا، باوجود کہ مسلمان بہت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا بھی ذکر ہے، جو کہ ایک مشہور غزوہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت رکھنے کے ساتھ ان کی مدد بھی فرمائی۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں اہل ایمان کی اخروی فلاح و کامیابی و ترقی کے حصول کے لیے ہدایات بھی جاری فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ قائم رہنا، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جانا، آپس میں مربوط رہنا اور نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچنا۔ ان مضامین کے بعد سورۃ نساء کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور 176 آیات پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں خواتین کے لیے نساء کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ سورت میں کثرت سے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ ابتدائے سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار ہے، اور اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ دوسرے مضامین جو ان آیات میں ذکر ہوئے ان میں سر فہرست یتیموں کے حقوق، تعداد ازواج، وراثت کے احکام اور کون محرم عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی فیضات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔